السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی کس طریقے سے رہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں، کچھ سوال ہیں جن کے جواب دے رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں سحری کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو کیا اس صورت میں اس بندے کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی سحری کرنے کے بعد شوہر اور بیوی ایک ساتھ لیٹیں تو کیا ان کا وہ لیٹنا صحیح ہے یا غلط؟ اور اگر کوئی روزے کی حالت میں بیوی کو اپنی گلے لگاتا ہے، حق کرتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے پوچھے جانے والے کئی ایسے سوال ہیں جو شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں، جو بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ حیا کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں سحری کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے اور ناپاکی کی حالت میں سحری بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میاں اور بیوی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کے صبح صادق سے لے کے یعنی جب تک سحری کا وقت رہتا ہے، سحری کا وقت جب تک ہے، سحری کرنے کے بعد میں جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تب سے لے کے مغرب کے وقت تک ہم بستر کرنا، جمع کرنا اور یہ سب چیزیں جو ہیں روزے کو توڑنے والی ہیں۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہم بستر ہوتا ہے تو پھر جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن رمضان کی جو راتیں ہیں روزہ افطارنے کے بعد سے لے کے صبح سحری تک اس میں آپ ہم بستر وغیرہ ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کا صبح کرنا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو نماز فجر کا اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے سر ہوگا۔ اگر کسی نے رات کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور اسی صورت اسی حالت میں سحری وغیرہ کر لی، سحری کرنے کے بعد اس کا روزہ تو صحیح ہوگا، لیکن اس کو چاہیے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ غسل کرے اور نماز فجر ادا کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تب گناہ گار ہوگا۔ یوں ہی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا اور گلے لگانا تو یہ بھی جائز ہے، روزہ اس سے جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قدر شہبت طاری ہو اور انزال ہو جائے تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ اگر کوئی بوس و کنار کرتا ہے کس وغیرہ تو اس میں جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ بوس و کنار کرنے سے جو ہے شہبت طاری ہو جاتی ہے یا ایک دوسرے کا لعاب ہونٹوں سے لگ کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں اترا ہے تب بھی مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے کے کچھ اور باتیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں زیادہ تر پیش آتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ صبح سے لے کے جب آپ نے سحری کر لی ہے پھر شام میں مغرب کے وقت تک جب تک روزہ نہیں افطارا، یعنی روزہ کھانے پینے کو بند کر دینا اور کھانے پینے سے باز آ جانا، جماع سے باز آنا، یہ جو ہے روزہ ہے۔ اور رمضان کی جو راتیں ہیں وہ آپ کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے آپ اور راتوں میں رہتے ہیں، ویسے ہی رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔